تحقیق متن کے دوسرے حصے میں آج کچھ اور دلچسپ اشعار اور ان کے مصرعے اور ان کے تخلیق کاروں کے نام پیش خدمت ہیں۔ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں ہم معروف مصرعے کہ جن کا دوسرا مصرعہ معلوم نہیں ہے، یا کوئی شعر کہ جس کا متن کسی اور طرح معروف ہے لیکن اس کا درست متن کچھ اور ہے، یا اس کے تخلیق کار کا معلوم نہیں ہے، ہم اس شو میں ایسے اشعار اور مصرعوں کو حصہ بناتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی معروف مصرعہ جو کہ ایک اعتبار سے ضرب المثل بن چکا ہے، جان ہے تو جہان ہے پیارے۔ یہ عموماً وزڈم کے طور پر آپ مصرعہ سنتے ہوں گے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ میر کا مصرعہ ہے۔ جان ہے تو جہان ہے پیارے، اور پورا شعر یوں ہے: میر آمدن بھی کوئی مرتا ہے، کوئی اپنی رضا سے یا جان بوجھ کے جو ہے موت کو گلے نہیں لگاتا۔ میر آمدن بھی کوئی مرتا ہے، جان ہے تو جہان ہے پیارے۔ یہ شعر ہے میر تقی میر کا۔ اسی طرح ایک اور شعر جس کا متن کچھ یوں مشہور ہے: تیرے کوچے اس بہانے، ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ تو یہ شعر غلام حمدانی مصحفی کا ہے، اور اس کا مصرعہ اولیٰ جو ہے وہ یوں بھی پڑھا جاتا ہے: تیرے کوچے ہر بہانے، ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ اس شعر کا اصل متن کچھ یوں ہے: تیرے کو میں اس بہانے، ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ مصحفی کے دیوان صوم میں موجود ہے، مجلس ترقی ادب نے جو نسخہ شائع کیا ہے۔ اگرچہ اختلاف متن کے طور پر وہاں تیرے کوچے کا لفظ بھی حاشیے میں درج کیا گیا ہے، لیکن جو درست متن جسے تسلیم کیا گیا ہے وہ ہے: تیرے کو میں اس بہانے، ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ اسی طرح ایک مصرعہ جو ضرب المثل کے طور پر بہت زیادہ مقبول ہے: پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ شعر ہے جہاندار شاہ کا۔ جہاندار شاہ مغل شہزادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ شاہ عالم ثانی کے بیٹے تھے، اور مرزا جواں بخت یہ ان کی عرفیت تھی۔ شعر کا درست متن کچھ یوں ہے کہ آخر گل اپنی صرف درے میں کدا ہوئی، آخر گل اپنی صرف درے میں کدا ہوئی، پہنچے وہاں ہی خاک جہاں کا خمیر ہو۔ میں اس شعر کو دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ چونکہ جو مصرعہ مشہور ہے وہ اتنا رواں دواں ہے کہ شاید جو اس کا اصل متن ہے وہ سماعت میں پوری طرح محفوظ نہیں ہو سکا، تو میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں: آخر گل اپنی صرف درے میں کدا ہوئی، پہنچے وہاں ہی خاک جہاں کا خمیر ہو۔ اسی طرح ایک بہت مشہور شعر ہے، لیکن اس میں جس کردار کا ذکر ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ شعر بھی عموماً مشہور ہے کہ اکبر الہ آبادی کا ہے، جبکہ یہ شعر انشاء اللہ خاں انشاء کا ہے۔ شعر کچھ یوں ہے: ہزار شیخ نے داڑھی بڑھائی سن کی سی۔ اگرچہ اس کا جو متن مشہور ہے وہ کچھ یوں بھی ہے: اگرچہ شیخ نے داڑھی بڑھائی سن کی سی، لیکن درست متن یوں ہے: ہزار شیخ نے داڑھی بڑھائی سن کی سی، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی۔ تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ مولوی مدن کون تھے، اور انشاءاللہ خواہ انشاء نے اپنے اس شعر میں اس کا ذکر کیوں کیا ہے۔ مولوی مدن ان کا اصل نام سید شاہ مدن تھا، اور یہ دربار اودھ میں تھے اور بہت حق گو بزرگ تھے، اور ان کو ان کی حق گوئی کی وجہ سے جو نواب شجاع الدولہ ہیں انہوں نے پابند سلاسل بھی کر دیا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی کی بیان کردہ حکایت کے مطابق نواب شجاع الدولہ نے روہیل کھنڈ کے حکمراں حافظ رحمت خان سے
کچھ مدد کی اپیل کی تھی اور معاہدے میں کوئی 4 لاکھ روپے کی مبلغ رقم جو ہے وہ طے پائی تھی، لیکن بعد ازاں نواب شجاع الدولہ نے اس رقم کی ادائیگی میں کچھ لیت و لال سے کام لیا اور یوں سمجھ لیے کہ ایک اعتبار سے انکار کیا، تو بھرے دربار میں مولوی مدن نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کے حوالے سے احتجاج کیا، اور چونکہ بھرے دربار میں یہ بات کی اور حق گوئی کی بات کی، تو اس وجہ سے نواب شجاع الدولہ نے انہیں پابند سلاسل کر دیا اور وہیں قید ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یوں سمجھیے کہ مولوی مدن جو ہے وہ حق گوئی اور احتجاج اور بے باکی کی ایک علامت بن گئے۔ تو چونکہ ہمارا جو مذہبی اشرافیہ ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر تو بہت پاکیزہ کرتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ بعض حوالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کردار میں کہیں خلا آتا ہے، تو انشاءاللہ خواہ انشاء نے اسی جو کردار میں خلا ہے اس پر طنز کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 1000 شیخ نے داڑھی بڑھائی سن کی سی، بڑی ایک لمبی داڑھی ہے، لیکن داڑھی میں تو مذہب یا دین یا کردار نہیں ہوتا، اصل چیز تو انسان کی سیرت و کردار ہے، اس کا باطن ہے کہ وہ کتنا منور ہے اور کتنا روشن ہے۔ تو انشاءاللہ خواہ انشاء کا شعر میں اس کا متن دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ 1000 شیخ نے داڑھی بڑھائی سن کی سی، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی۔ اسی طرح یہ ایک اور شعر جو کہ اس کا ذکر یوں کیا جا رہا ہے کہ آج کل وہ اشعار جو اقبال کے نام سے منسوب ہیں اور وہ اقبال کے نہیں ہیں اور ان کا متن بھی کچھ بگاڑ کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، تو یہ بھی شعر ان میں سے ایک ہے اور اس کے شاعر بھی انشاءاللہ خواہ انشاء ہیں، اور شعر کچھ یوں ہے کہ کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد تو ان سے ہو لعنت کریں شیطان پر۔ تو یہ شعر جو ہے وہ عموماً بعض اوقات لکھا نظر آتا ہے کہ یہ اقبال کا ہے، تو یہ اقبال سے منسوب کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ شعر انشاءاللہ خواہ انشاء کا ہے، اور اس کا جو درست متن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد تو ان سے ہو لعنت کریں شیطان پر۔ اسی طرح ایک اور بہت معروف شعر ہے اور یہ بھی ہماری روزمرہ زندگی میں بطور ضرب المثل جو ہے اس کا ایک مصرع پڑھا جاتا ہے کہ وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو یہ ایک شاعر ہیں مرزا عظیم بیگ عظیم، یہ حاتم اور سودا کے شاگرد ہیں، اور شعر کا جو ان کا شعر ہے جس کا مصرع میں نے آپ کے آگے پڑھا ہے، اس کا پورا متن جو ہے شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو یہ چند اشعار آج آپ کی خدمت میں تحقیق متن کے سلسلے میں پیش کیے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ان اشعار کا متن کہ جو کسی طرح غلط مشہور ہو گیا ہے یا اس کے شاعر کا نام معلوم نہیں ہے، یا ایک مصرع ہمیں معلوم ہے لیکن دوسرا مصرع معلوم نہیں ہے، اس پروگرام میں ایسے اشعار جو ہے وہ پڑھے جائیں